बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स कम टू द पॉइंट। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा दौरा अमेरिका भरपूर और कामयाब रहा। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी, वो ये है कि BLA और उससे जो अफिलिएटेड ग्रुप्स हैं लाइक मजीद ग्रुप, उनको दहशतगर्द अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इट्स बियॉन्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी, या इसके दूरस्थ नताइज जो आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगे वो क्या है, पूछते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब से। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को और ये जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई है BLA और उससे एफिलिएटेड ग्रुप्स के ऊपर? देखिए रिजवान, अगर मजमूई तौर पे आप इस 2 माह के इन दौरों को देखें, जो 2 बार अमेरिका का दौरा हुआ और ब्रसल्स का दौरा किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, इसे आप महज एक रस्मी मुलाकातें नहीं कहेंगे, बल्कि फ़ौजी और इक़्तिसादी सफारतकारी का एक बेहतरीन नमूना कहा जा सकता है सैयद आसिम मुनीर साहब के इस दौरे को। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया अपनी इन मुलाकातों में, और ये बावर करवाया दुनिया को कि हिंदुस्तान इस खित्ते के अंदर अमन के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के अंदर उसकी मुदाखलत है, और जो दहशत गर्दी है इस खित्ते में उसको मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान की हुकूमत सपोर्ट करती है। और मेरे ख़्याल में आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान ने ये बावर करा दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी है, इसका ज़िम्मेदार हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान जिस तरीके से वहाँ पे उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है जो मिलिटेंट्स हैं, उसके बारे में पूरी जो है वो यकसुई के साथ अमेरिका को भी आगाह किया गया, दुनिया के दीगर ममालिक तक भी ये बात जो है वो पहुँचाई गई। इस दौरे के दौरान सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमरीकी जो हुकाम हैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ भी किया, जिसके नतीजे में एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वहाँ पे मजीद ब्रिगेड जो है, जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बेगुनाह इंसानों का जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्हें दहशतगर्द करार दिलवाना और उन तंजीमों को, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे महज एक गिरोह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कहना शायद मुनासिब ना हो, बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। और ये ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान जो अपने आप को सफारतकारी के मैदान में बड़ा चैम्पियन कहता था, मैं समझता हूँ जिस तरीके से मार्का हक में जिसका जिक्र आपने किया, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, इसी तरीके से इस सफारतकारी में भी पाकिस्तान ने उनको एक शिकस्त से दो चार किया है। और इस लिहाज से ये फील्ड मार्शल का दौरे अमेरिका और ब्रसल्स, मैं समझता हूँ एक तारीख़ी नवीयत का है कि मौजूदा हालात में इस वक्त हमें फ़ौजी और इक़्तिसादी सफारतकारी की जो ज़रूरत थी, उसे एक बेहतरीन इन 2 माह के इन दौरों को कहा जा सकता है। मलिक साहब, दूसरी बड़ी अहम बात, आपने बड़ी अच्छी इनपुट दी इंडिया के हवाले से, किस तरह जो है वो इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो दहशत गर्दियाँ करवा रहा था। लेकिन दूसरी बड़ी जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कामयाबी है वो है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो आलमी सालसी अदालत है उसने पाकिस्तान के स्टांस को जो है वो सपोर्ट किया। दूसरा, आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका बयान, उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कि इंडिया डैम बनाए, वो हम जब बन जाएगा तो हम 10 मिसाइल मारेंगे और वो जो है वो डैम तोड़ देंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अमेरिका को भी ये बावर करा दिया, अक़वाम आलम को भी ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी कि हम रीजनल पीस के लिए हम टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार हैं, और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए और कौमी सलामती के लिए जंग लड़ने को भी तैयार हैं। और हम इस कौमी सलामती के ऊपर और मुल्क की जो खुद मुख्तारी है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ये उसी का पार्ट है इंडस वाटर ट्रीटी कि हमने बड़ा वाज़ेह किया कि हमने कहा देखिए हम इस खित्ते में हम चाहते हैं। और आर्मी चीफ ने ये बाकायदा तौर पे ये मुकम्मल जो मुलाकातें हुई उसमें से वाज़ेह तौर पे कहा कि हम इस रीजनल पीस के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोऑपरेशन करेंगे, हम रीजनल कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारी कौमी सलामती के ऊपर, हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई
اس طرف دیکھے گا تو ہم ویسی آنکھیں نکال دیں گے. ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے. ایون یہاں تک کہا آرمی چیف نے اپنی ان ملاقاتوں میں کہ ہم اپنی سرحدی سالمیت اور جو سیاسی آزادی ہے اس پہ بھی کہیں حرف آئے گا تو اس پہ بھی ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. گویا ہم کسی قسم کی مداخلت اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ برداشت نہیں کرنے والے ہیں. یہ بڑا واضح پیغام ہے. اس کو ڈپلومیٹک زبان میں تو ہم یہی کہیں گے کہ جی انہوں نے سفارتی لحاظ سے، انہوں نے سیاسی معاملات پر، انہوں نے اپنے اقتصادی معاملات پر کسی ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح پیغام ہے، چونکہ ان کے دورے کے حوالے سے جو حکومتی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے یا حکومتی جو بیانات ہوتے ہیں وہ ایک بڑے ڈپلومیٹک انداز میں ہوتے ہیں. لیکن اگر کھل کے بات کی جائے اس پہ، اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اس خطے کے اندر ٹیررزم کو روکنے کے لیے کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں. ہم اس خطے کے پیس کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. لیکن کوئی ہمیں دھمکیاں دے جی پانی بند کر دیں گے، کوئی ہمیں دھمکیاں دے پاکستان میں مداخلت کریں گے، کوئی ہمیں یہ سبق سکھائے کہ پاکستان کی سیاست کیا ہوگی، تو اس پہ ہم کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ہم اپنی خود مختاری کے ساتھ اپنے ڈیسیژنز کریں گے. اور دوسرا سب سے اہم جو بات ہے جس کا ذکر آپ کریں، انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بھائی اس پہ مت سوچئے گا کہ آپ ہمارا پانی بند کر دیں گے اور ہم آپ کو سکون سے بیٹھنے دیں گے. پھر اس کے ساتھ جو اصل ایک دورے میں جو ہوا، میں 2-3 پوائنٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں. اس وقت بھارتی مصنوعات پر بڑا ایک ہیوی ٹیرف ہے. اس دورے کو آپ ذرا ریلیٹ کریں اپنی اقتصادی اور تجارتی روابط کے حوالے سے. ان حالات میں پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی. پاکستان اپنے تعلقات اقتصادی لحاظ سے بہتر کر رہا ہے. اور سید اعظم منیر صاحب کا اس دورے میں ٹارگٹ بھی یہ تھا کہ یہ جو دفاعی لحاظ سے ملاقاتیں ہوں گی اور اقتصادی ملاقاتیں ہوں گی، یعنی اس کا فائدہ پاکستان اٹھانے کی پوزیشن میں آج آ گیا ہے. ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو سکتی ہے، اور ہمارا جو اس وقت جو خاص طور پہ اقتصادی صورتحال ہے یہ بڑا سپورٹیو ہو سکتا ہے اس وقت آرمی چیف کا یہ دورہ ہے امریکہ اور برسلز کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد اور پاکستان نے ایک اعتماد کے ساتھ اپنے موقف کو دنیا میں رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کی عسکری لیڈرشپ نے اور ان کی سیاسی لیڈرشپ نے پاکستان کے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر موقف کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی آواز ویلڈ آواز ہے. پاکستان کی جو آواز ہے اس کو دنیا سنے گی اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کرے گی. آپ دیکھیں ایران کا مسئلہ تھا، پاکستان کے موقف کے بارے میں امریکی پریزیڈنٹ کو کہنا پڑا کہ ہمارا اور پاکستان کا موقف ذرا مختلف ہے لیکن ہم پاکستان کے موقف کا احترام کرتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہو، ریجنل پیس کا مسئلہ ہو، ٹیررزم کوآپریشن کا مسئلہ ہو، پاکستان کے میرے خیال میں اس دورے کے بعد سے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ سپورٹ بھی ملے گی اور عالمی برادری پاکستان کے مسائل کو بھی سمجھے گی. اور ہندوستان کو جو بے نقاب ہم نے کیا ہے، اب دنیا کے سامنے ہندوستان اپنا یہ مکروہ چہرہ چھپا نہیں سکے گا. ملک صاحب، بہت سے جو جب سے یہ آپ کو پتہ معدنیات والا کہ پاکستان میں مائن اینڈ منرلز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وفر مقدار میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کچھ جو نادان دوست ہیں وہ تنقید کرتے ہیں جی پہلے کتنے سی. اچھا، یہی سوال جب آرمی چیف سے امریکہ میں ہوا کہ یہ کہاں تھی، انہوں نے کہا یار پہلے ان کی جو ہے وہ اس طرح سے ضرورت نہیں تھی. اب کیونکہ موبائل فونز آ گئے ہیں، الیکٹرک کارز آ گئی ہیں، ہائبرڈ، وہ ان کے چپ جو موبائل چپس ہیں اور پھر جو بیٹریز ہیں جو لیتھیم کی ہیں وہاں یوز ہو رہا ہے. اور اب ہمارے پاس یہ چیزیں بہت جو ہے وہ وافر مقدار میں ہیں اور دنیا کو اس کی ضرورت بھی ہے. اصل میں ہمارا تنقید بڑی جو ہے نا وہ فضول قسم کی جاتی ہے. پازیٹیو تنقید ضرور ہونی چاہیے. اب اے آئی نہیں تھی تو اے آئی کا سکوپ بھی نہیں تھا. آج اے آئی کا سکوپ ہے. آج اگر آپ اے آئی ایجوکیشن کی طرف آپ فوکس کرتے ہیں، پروفیشنز تیار کرتے ہیں، تو آپ اس سے ذرائع معادلہ بے تحاشا جو ہے وہ ملک کے لیے کما سکتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں جہاں ضروریات بڑھتی ہیں دنیا میں جو چینجز آتی ہیں، کاپر آج سے 20-30 سال پہلے کاپر کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آج کاپر کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی. لیتھیم کی آپ نے بات کی. اسی طریقے سے جو منرلز ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی یوٹیلائزیشن بڑھتی ہے تو پھر اس کا سکوپ بھی بڑھ جاتا ہے. پھر یہ جو خاص طور پہ اگر ہم معدنیات کی بات کریں، وہ اس لیے بھی اگنور ہوتا رہا. 2-3 چیزیں تھیں. پہلی بات تھی کہ ان ایریاز میں جہاں یہ معدنیات ہیں، منرلز ہیں، وہاں پہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کا صورتحال کا سامنا رہا. دوسرا یہ ہمارے پاس کاسٹ جو تھی اس کی وہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا. ایک تو ہم دنیا کو انگیج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ آئیں جی ہمارے پاس آپ انویسٹمنٹ کریں اور ان منرلز کو نکالیں. پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، جو انویسٹ کرے گا یقینی بات ہے جو انویسٹ کرنے آئے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا. دوسرا، پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. کوئی دہشت گرد، کوئی تنظیم،
کوئی پاکستان کو للکار کے، کوئی یہ کہے کہ ہم یہاں کاروبار نہیں چلنے دیں گے، کوئی یہ کہے کہ ہم منرلز نہیں نکالنے دیں گے، کوئی یہ کہے کہ ہم پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے بندوق لے کے ہم راستے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کے حوالے سے بڑی واضح پالیسی ہے، ہتھیار پھینکو، پاکستان کا پرچم اٹھاؤ، بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر ہتھیار رکھو گے تو لڑنے کے لیے تیار ہو تو پھر ادھر سے بھی آپ کو ہارڈ اسٹیٹ جیسے ایکٹ کرتی ہے ویسے ہی کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ تنقید کو بنتی نہیں ہے۔ ماضی میں اگر کسی حکومت نے کیے، موٹر ویز اگر میاں نواز شریف نے بنائی، آپ یہ کریڈٹ کیسے چھین سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا جی کہ میں نے ہیلتھ کارڈ شروع کیے، آپ یہ کریڈٹ کیسے چھین سکتے ہیں؟ ایوب خان صاحب کے زمانے میں ڈیم بنے، آپ یہ کریڈٹ کیسے چھین سکتے ہیں؟ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بلدیاتی نظام بہترین متعارف کروایا گیا، آپ یہ کریڈٹ کیسے چھین سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں سیاسی بیانات میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پارٹی لائن کے مطابق ہوتے ہیں وہ اس سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ آخر سوال ملک صاحب، پاکستان نے جو ملٹری شو ڈاؤن تھا، مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص جو ہے، اس میں بھارت کو بڑا آپ کے سامنے پوری دنیا نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا جو ہے نا وہ سینیریو پاکستان کے لیے بدل گیا، اس کے حق میں چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ یہ ہوا کیا ویسے؟ وہ کہتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ ضعیف ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ جب آپ کو ہر وقت یہ ڈرایا جاتا ہے کہ ہندوستان بڑی طاقت ہے، بڑا پاورفل ملک ہے، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید ہندوستان اقتصادی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے بڑا مضبوط ملک ہے۔ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو، کئی گنا بڑے ملک کو، کئی گنا زیادہ وسائل رکھنے والے، دفاعی بجٹ رکھنے والے ملک کو جب آپ نے چاروں شانوں چت لٹا دیا تو دنیا نے دیکھنا شروع کیا کہ نہیں بھئی، پاکستان کو ایسے نہیں لیا جا سکتا۔ پھر خاص طور پہ ہندوستان نے تو کئی سالوں سے یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ چین کو آنکھیں دکھانے کے لیے میں موجود ہوں، پاکستان کو آنکھیں دکھانے کے لیے اس ریجن میں موجود ہوں، اور اس ریجن کے اندر میں ہی تھانے دار ہوں۔ وہ تھانے داری جب کسی کی ٹوٹ جاتی ہے نا، دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے چودھری کی جب نوابی ٹوٹ جائے، کوئی اس کو 4 جوتے مار دے تو پھر وہ بیچارہ گھر میں چھپ کے اپنے وقت گزارتا ہے، باہر نکلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا میں اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر مواقع آپ کے پاس چل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو عزت بھی ملتی ہے، آپ کی بات بھی سنی جاتی ہے، آپ کے موقف کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔